پارہ نمبر 8 سورہ الاعراف کی آیت ہے، یہ آیت نمبر 23۔ یہ آدم علیہ السلام کی دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالا، ان دونوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ظلم کیا ہم نے، انفسنا، اپنے نفسوں پر۔ لاسٹ میں نہ آ رہا ہے نا، اس کا مطلب دونوں کہہ رہے ہیں، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں کہہ رہے ہیں کہ ظلمنا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے نفسوں پر ہم دونوں نے، ہم نے، وَإِنْ، اور اگر، لم، نہ، تغفر لنا، تو نے بخشا ہمیں، ہم کو نہیں بخشا تو نے، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ، تو البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے۔ خسارہ پانے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جہنم میں جانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں بہت ہی خوبصورت دعا جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائی، جب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں پہلے۔ دونوں بول اٹھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر آپ نے معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، یعنی ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو خسارہ پانے والے ہوں گے، جو اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے۔ تو یہ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اس پیڑ کا پھل کھا لیا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی اور ان کے کپڑے اتر گئے، انہیں ان سے جنت کی جتنی نعمتیں انہیں دی تھیں وہ ان سے چھینی تو سب سے پہلے جو جنت کا لباس، خوبصورت لباس پہنے تھے، وہ ان کے جسم سے اتر گیا، انہیں جنت سے نکال دیا گیا، انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا، اور تو انہوں نے اللہ سے مغفرت کی معافی مانگی۔ انہیں احساس ہو گیا کہ ہم سے بھول ہو گئی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اس پیڑ کا پھل کھانے کے لیے، اور ہم نے پھل کھا لیا۔ شیطان نے ان کو بھڑکایا تھا پھل کھانے کے لیے، تو انہوں نے شیطان کی باتوں میں آ کر وہ پھل کھا لیا تھا اور اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ لیکن جب انہیں احساس ہو گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت معافی مانگی، بہت مغفرت کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کلمات سکھائی، دعا سکھائی، پھر انہوں نے اس دعا کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو بخش دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو اس میں یہ بھی ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دعائیں سکھائی ہیں قرآن مجید میں، ان الفاظ سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ جتنی بھی ربنا کی جتنی بھی دعائیں ہیں، یہ سب قرآن مجید کی دعائیں ہیں، اور آپ دیکھیں الگ الگ پیغمبروں نے الگ الگ وقت پر اللہ سے دعا کی، اور وہ دعا جو تھی اس میں بہت جامع الفاظ ہوتے ہیں، یعنی بہت رچ ورڈز ہوتے ہیں۔ ہم اپنے لفظ میں، اپنے الفاظ میں وہ دعا نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں دعا بھی سکھا دی کہ اس طرح سے دعا مانگو، اللہ سے دعا مانگو، مغفرت کی دعا مانگو۔ جسے آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ الفاظ سکھائے، تو اس سے پھر انہوں نے جب یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو اصل میں جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتا ہے، اس لیے بار بار آیتوں میں آتا ہے کہ جب اس نے ظلم کیا کا مطلب گناہ کیا، جب اس نے گناہ کیا تو اپنے ہی اوپر ظلم کیا، انفسنا، اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور تو نہیں بخشے گا اور تو رحم نہیں کرے گا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو ہمارے گناہوں کو بخش دے، کوئی ہے ہی نہیں جو ہم پر رحم کرے۔ تو اگر تو ہی ہمیں نہیں بخشے گا، تو ہی ہم پر رحم نہیں کرے گا، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ پھر تو ہم جہنم میں جانے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہر وقت اللہ سے استغفار کریں، اور کوشش کریں کہ جتنی بھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں دعائیں سکھائی ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ورڈز ہیں، جیسے اللہم سے جو دعائیں آتی ہیں، وہ زیادہ تر حدیث کی دعائیں ہوتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ ربی اور ربنا والی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ قرآن مجید کی ہوتی ہیں، اور زیادہ تر دعائیں میکسیمم جو اللہم والی دعائیں ہوتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ دعاؤں کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، یاد کر کے ہر وقت یہ دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے، استغفار کی دعائیں، اور ہر چیز کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، حفاظت کی دعائیں، استغفار کی دعائیں، ہر چیز کی دعائیں ہمیں سکھائی ہیں۔ تو ہمیں ان الفاظ کے ساتھ میں لیکن سمجھ کر، ایک ایک ورڈ کو سمجھ کر کہ ہم آخر مانگ کیا رہے ہیں، اس طرح سے دعا کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے ہیں اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔
سارے بنی آدم گنہگار ہیں اور بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبھی گنہگار ہیں لیکن سب سے اچھا گنہگار کون ہے؟ جو توبہ کرنے والا ہو. توبہ کرنا یعنی پلٹنا، جو پلٹ کر واپس اللہ کے راستے پر آ جائے وہ سب سے اچھا گنہگار ہے. یعنی گناہ تو ہو گیا، اس سے انسان کمزور ہے، گناہ کرتا ہے، لیکن وہ جب معافی مانگ لیتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھے اچھے کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں. جیسے ایک پیالے میں گندا پانی بھرا ہے، اس میں آپ صاف پانی ڈالتے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ گندا پانی نکل جائے گا اور صاف پانی بھر جائے گا. اسی طرح سے اگر ہمارے گناہ ہو گئے ہیں لیکن ہم اب اچھے اچھے کام کرتے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ جو گندے پانی کے جو اثرات ہوں گے، وہ سب گناہوں کے اثرات وہ ختم ہو جائیں گے اور نیکیاں بھرنی شروع ہو جائیں گی ہمارے اندر. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے. یہاں پر 8th پارہ ہمارا الحمدللہ ختم ہوا، اس کے بعد ہم 9th کریں گے انشاءاللہ.